آپ کے مزدور کو آپ کے حکمران حق نہیں دیتے. تو یہ پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں جس پر ہمارے سیاستدانوں نے 1947 سے لے کر آج تک سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی. کل پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور پیٹرول کی شارٹیج بھی ہے اس وقت پورے ملک میں. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی اور جو پی ڈی ایم ہے اور دوسری جماعتیں ہیں وہ آپس میں ڈائیلاگ ماریں گی, ڈائیلاگ ایکسچینج کریں گی. کوئی کام میں ان کو سیریسنس نہیں ہے. یہاں پر پاکستان میں ادارے مضبوط نہیں ہیں. اسی لیے جب بھی کوئی ادارہ جیسے کہ الیکشن کمیشن ہو گیا, اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی پر کوئی ادارہ کسی کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو پھر اس ادارے کو دھمکیاں ڈاکومنٹس کے لیے. تو جو بائیڈن تو نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے کیوں تحقیقات کر رہے ہیں. کبھی امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں تحقیقات کر رہے ہیں, آپ کی جرت کیسے ہوئی, میں تو صدر ہوں اس ملک کا. تو ہمارے ملک میں آپ اگر کسی کے خلاف تحقیقات کرتے ہیں, ادارہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. بے شک وہ فارن فنڈنگ کیس میں پکڑا جائے, بے شک وہ الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹس چھپانے کے جرم میں پکڑا جائے, بے شک جو باقی سیاستدان ہیں اور پی ٹی آئی ہیں وہ سب بے نامی اکاؤنٹس میں پکڑے جائیں, آمدن سے زیادہ اثاثوں میں پکڑے جائیں, بلین ٹری سونامی اور ہیلی کاپٹر کیس میں پکڑے جائیں, توشہ خانہ میں پکڑے جائیں. شوکت خانم کے جو فنڈز ہیں, کروڑوں روپے کے فنڈز جو عوام نے ان کو چندہ دیا تھا غریبوں کے مفت علاج کے لیے, تو غریبوں کے مفت علاج کروانے کی بجائے انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کیے تھے, سرمایہ کاری کی تھی. اب اگر کوئی ادارہ ان سے پوچھنے کی کوئی جرت کرے گا تو الٹا وہ اس کو دھمکیاں دیں گے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی اس ادارے کی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا. عدالتوں کو بھی دھمکیاں ملتی ہیں, چیف جسٹس کو بھی دھمکیاں ملتی ہیں, اور اب تو ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ فوج پر بھی حملے کر رہے ہیں, فوج تک کو انہوں نے معاف نہیں کیا. تو یہ ہے, میں پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ آج تک جو آپ کی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں ان کی یہ پرفارمنس ہے. ایک سورج کا نظام پاکستان کو نہیں دے سکی, ایک سورج کا نظام, ایک صحیح تعلیمی نظام نہیں دے سکی, اور اقتدار کی لالچ میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہر صحیح غلط کام کریں گے. اور نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں, جیسنڈا آرڈرن. جیسنڈا آرڈرن سے ہمارے سیاستدانوں کو کچھ سبق سیکھنا چاہیے. وہ ایک خاتون حکمران, انہوں نے جس طریقے سے اپنے ملک اور قوم کو ترقی پر وہ لے کر گئیں, کورونا میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کو بچایا اور ہر لحاظ سے اپنے قوم کو ترقی دی. لیکن ابھی انہوں نے استعفیٰ دیا, انہوں نے ریزائن کیا کہ میں 100% اگر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی کیونکہ ان میں وہ انرجی نہیں ہے تو پھر میں اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتی. یہاں پہ تو پیسے ہی پیسے ہیں اقتدار میں, دولت کمانے کا طریقہ ہے. ہمارے سیاستدان کیوں چھوڑیں گے اقتدار کو؟ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا کہ میں قوم کی مزید خدمت نہیں کر سکتی جس طریقے سے مجھے کرنی چاہیے, مجھ میں وہ توانائی نہیں ہے. ہمارے سیاستدان ذلت سے مریں گے, عزت سے استعفیٰ نہیں دیں گے. اقتدار کی بھوک میں ہر صحیح غلط کام کریں گے. پاکستان میں اس وقت پورے پاکستان میں افراتفری ہے, نہ بجلی کا نظام درست, نہ گیس کا نظام درست, نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں, نہ تعلیم کا نظام ٹھیک, نہ کسی کے پاس کوئی ہنر ہے. نوجوانوں کو ناچ گانے پہ لگایا ہوا ہے, کوئی مستقبل نہیں نوجوانوں کا. اداروں کو دھمکیاں دی جانی, ایک صوبہ دوسرے صوبے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. قومی ایشوز کے اوپر پورا پاکستان جو ہے وہ کبھی ایک پیج پہ نہیں ہوا, سیاستدانوں کی وجہ سے. کرسی کی جنگ ہے. اگر پورا پاکستان جس دن ایک پیج پہ آ گیا تو ہم چین سے بھی آگے جا سکتے ہیں. تو
میں پاکستان کے لوگوں سے، اب دیکھیں نقیب اللہ محسود کے ساتھ کیا ہوا. نقیب اللہ محسود کمزور تھا، غریب تھا. اس کا جو پرپیٹریٹر تھا راؤ انوار، اس کو رہا کر دیا گیا کیونکہ پروسیکیوشن نے it did not provide ample proof to the court. پروف وہ پرووائڈ نہیں کر سکا کورٹ کو، اینٹی ٹیررزم کورٹ کو، اور اس نے عدالت نے بری کر دیا راؤ انوار کو. اور انوار کہہ رہا ہے کہ میں مزید خدمت کروں گا کراچی کی. تو یہ ہمارا جو سیاستدان ہے، میں پاکستان کے لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کو پہچانیں. پاکستان کے، مجھے اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت الصفا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی. اس ملک اور اس قوم اور اس قوم کے سیاستدانوں کو سب سے پہلے اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ صفا کی ہماری جو پارٹی ہے صفا، جماعت الصفا، یہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو واپس بہترین انسان بنائے گی، پاکستان کا اثاثہ بنائے گی، اور سیاستدانوں کی بھی اخلاقی تربیت کرے گی. جب غلط کریں گے تو ہم ان کو غلط پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ پاکستان اور ملک کے ساتھ یہ غلط کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. تو ہمیں اقتدار کا کوئی لالچ نہیں، لیکن اگر پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ جماعت الصفا جو کہ انسانیت کی خدمت پر بیلیف کرتی ہے، عائشہ گلالئی اپنے لیے کوئی عہدہ نہیں چاہتی کہ عائشہ گلالئی کوئی وزیر اعظم بن جائے، لیکن میں اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے غریب طبقے کے لیے، اپنی قوم کے مظلوم اور محروم طبقات کے لیے، اپنے قوم کے مڈل کلاس طبقے کے لیے، اپنے طالب علموں کے لیے انشاءاللہ میں میدان میں ہوں گی. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت الصفا ان کی خدمت کر سکتی ہے تو وہ اس کو ووٹ دیں. اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں الیکشن کمیشن میں، یہ دو تین بڑے بڑے مگرمچھوں کے علاوہ چھوٹی پارٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں. میں ان سے کہتی ہوں کہ کیا آپ نے ساری عمر کچہریوں میں فائل لے کر پھرنا ہے؟ کیا آپ کو جو ہے وہ ساری عمر جو بڑی چند پارٹیاں ہیں ان کی جو ہیجمنی ہے اس کے انڈر رہنا ہے؟ یہ وقت ہے. میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ان سب سے کہتی ہوں کہ میں تو نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہوں، نہ پی ڈی ایم کا حصہ بننا چاہتی ہوں. آئیں، پاکستان کی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، علاقائی پارٹیاں ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، غریب اور مڈل طبقے کی نمائندگی آپ صحیح کرتے ہیں، آئیں ہم مل کر ایک الائنس بنائیں اور الیکشن میں حصہ لیں. آئیں ہم مل کر، عائشہ گلالئی کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتی، آپ کو موقع دے گی وہ کہ آپ اپنے وزیر اعلیٰ لے کر آئیں تاکہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں، اس قوم کی خدمت کر سکیں. ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جنہوں نے 1947 سے آج تک اس ملک کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. اور ہمارے سیاستدانوں نے، میں قوم سے یہ بھی کہتی ہوں کہ آج تک کیا انہوں نے کیا ہے کہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ یہاں پر کبھی اپنے لیے نیب قانون میں ترمیم کرتا ہے. سزا جو ہوتی ہے وہ صرف غریب اور کمزور کے لیے ہوتی ہے. قانون صرف غریب اور کمزور پہ چلتا ہے، نقیب اللہ محسود پہ چل گیا، باقی پہ چل گیا. طاقتور جو ہوتا ہے وہ قانون ہی اپنے لیے ترمیم کر لیتا ہے. کوئی نیب قانون کو ترمیم کر لیتا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر بل کو ترمیم کر لیتا ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں. اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئیں، اب یہ ثابت ہو چکا ہے بشمول پی ٹی آئی کہ قوم کو مقروض کیا، قرضے لیے، کرپشن کی، مہنگائی لے کر آئے، قوانین میں اپنے لیے ترامیم کی، اپنی دولت اور اثاثوں میں اضافہ کیا، اپنے خاندان اور دوستوں کو فائدے پہنچائے. اور ان میں سے کسی کی بھی آمدن اور اثاثوں میں جو ہے وہ کوئی میچ نہیں ہوتا. یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ میری پارٹی کا منشور جو ہے وہ، ہمارا جو موٹو ہے جماعت الصفا کا، یہ جب ہم اسلامی نام لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہارڈ لائنر کوئی پارٹی ہوگی، بڑی سختی ہوگی اس پارٹی میں. لیکن اسلام جو پڑھتا ہے، بینگ این اسلامک اسکالر، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام ایک انتہائی ماڈریٹ ریلیجن ہے.
اسلام جو ہے جی ہماری پارٹی بالکل جمہوری ہے. ہماری پارٹی ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم پر بلیو کرتی ہے اور اس میں ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ پالیٹکس ایٹ دا سروس آف ہیومینٹی، جس میں سب لوگوں کے حقوق گارنٹی ہوں پاکستان میں، جو ان کے حق ہونا چاہیے بطور انسان، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ اقلیت ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ کسان ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، سب کے حقوق جو ہیں وہ گارنٹی ہوں گے. اور ماڈریٹ اسلام کا تو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جماعت الصفا جو کہ ایک اسلامک ویژن رکھنے والی پارٹی ہے، اس کی چیئرپرسن ایک خاتون ہے. تو انشاءاللہ ہم پاکستان میں جو ایک ٹرو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے انشاءاللہ وہ ہم بنائیں گے، اور جس میں عائشہ گلالئی یا چیئرپرسن کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ اس کے خاندان اور دوستوں کے اثاثوں میں اضافہ ہوگا، بلکہ اگر آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کرنا پڑے تو کریں گے؟ نہیں، میں کسی پی ٹی آئی ہو گئی اور جو بھی اب تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں، ان کا جو اقتدار ہے وہ سوائے قرضوں کے، سوائے مہنگائی کے، سوائے کرپشن کے، سوائے اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوانین میں ترمیم کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اس لیے چھوٹی جماعتوں کو پاکستان کی کہتی ہوں کہ آپ ٹیسٹڈ نہیں ہیں، آپ بڑی پارٹیوں کے زیر عتاب بھی رہے ہیں، آپ ان کے ظلم کا شکار بھی رہے ہیں، کوئی بڑی پارٹی آپ کو آگے آنے کا موقع نہیں دیتی. عائشہ گلالئی آپ کو کہتی ہے کہ آئیں، آگے آئیں، ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے آئیں، ایک الائنس بنائیں. اور انشاءاللہ میں کسی عہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی، آپ کو میں وہ عہدہ دینا چاہتی ہوں. آپ آئیں، ملک کی خدمت کریں، ہم سب مل کر اس ملک کو ایک نیا شیپ دیں گے، ایک نئی سمت دیں گے انشاءاللہ، جو کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی سمت ہوگی، جو کرپشن سے پاک نظام ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں، جو جس بیس پہ آپ نے پارٹی بنائی ہے اور آپ مزید اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. جی الحمدللہ، میں تو ہمیشہ سے، یعنی آپ 7-8 سال کی عمر سے کہہ لیں، میں نے اس قوم کو اویئرنیس دی ہے. میں ہمیشہ میدان میں رہی ہوں، میں 7-8 سال کی عمر سے اس قوم کو اویئرنیس دیتی رہی ہوں. میرا ایک ہسٹری ہے جو کہ نیوز پیپرز تک میں موجود ہے، اور پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کے بعد میں نے ہمیشہ اس قوم کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور میں نے اپنے ذاتی مفادات کا کوئی خیال نہیں کیا کہ میری وزارت چلی جائے گی اور مجھے منسٹر نہیں ملے گی، یا مجھے جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ دوبارہ نہیں بنایا جائے گا. ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر پاکستان کے بنیادی مسائل کی بات ہو. ہمارا ویژن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چاند پر پہنچ جائیں گے، ہم کوئی بڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آئیں گے، ہم کوئی نیا پاکستان بنائیں گے، نہیں، بلکہ ہم پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، سورج کا نظام ہے، پاکستان کے طالب علموں کے مسائل ہیں، پاکستان کا کسان کے مسائل ہیں، مزدور کے مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، اقلیتوں کے مسائل ہیں، میڈیا کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم ٹھیک کریں گے. ہم کوئی بڑی باتیں، نیا پاکستان اور تبدیلی اور یہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے. پاکستان کے بنیادی مسائل انشاءاللہ ہم حل کریں گے، اور اس کے لیے میں چھوٹی جماعتوں کو کہتی ہوں کہ آئیں، آپ ہمارے ساتھ الائنس بنائیں اس کے لیے. یہ بتائیے کہ آپ نے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی فائنینشیل کرپشن کی بات کی، مورل کرپشن کے اوپر آپ کا سٹینس کیا ہے؟ خاص کر کے عمران خان صاحب کی ابھی جو آڈیو آئی ہیں، صاحب کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت مورل کرپشن کے اوپر تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جو بھی آ رہا، جو بھی ہے، کوئی بھی لیڈر ہو، کسی ملک کا لیڈر ہو، آپ ایک عام شخص نہیں ہوتے. جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ ایک انڈیویجول نہیں ہوتے، آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. پھر جب آپ اپنے ملک، پھر جب آپ خود ایک مورلی اپرائٹ انسان نہ ہوں، اور آپ دوسروں کے لیے پھر کیا رول ماڈل بنیں گے؟ اگر آپ کے اس قسم کے واقعات سامنے آئیں جو لیکس وغیرہ میں سامنے آ رہے ہیں، باقی چیزیں، تو اگر آپ فائنینشلی اور مورلی آپ ساؤنڈ نہیں ہیں، آپ کرپٹ ہیں، تو مغرب میں اگر ویسٹرن کنٹریز کو، اسلام میں تو بہت سخت اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، لیکن اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پہ کوئی بھی چیئرمین کے عہدے پر نہیں رہ سکتا، کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ کے عہدے پر نہیں رہ سکتا. وہ اس کو خود اتنا احساس ہوتا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں، میں چلا جاؤں. اگر وہ خود نہیں دیتا تو اس کے کارکن اس کو کہتے ہیں کہ آپ نیچے اتریں. لیکن ہمارے ملک میں وہ اخلاقی سینس نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جماعت الصفا انشاءاللہ وہ شعور پیدا کرے گی قوم میں، وہ اخلاقی شعور پیدا کرے گی. ناچ گانے سے کوئی تبدیلی کسی ملک میں نہیں آتی. ہمارا ملک الحمدللہ ایک اسلامک ملک ہے، اور اس میں ہم نے
چھوٹے بچوں سے لے کر جو مختلف طبقات کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو حل کرنا جو ہے وہ ہمارا ویژن ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پورا پاکستان میں افراتفری ہے اور یہ ہمیشہ سے اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں. انتشار کی وجہ سے آپ نہ کشمیر پہ توجہ دے سکتے ہیں. یوکرین آپ کے لیے جنگ زدہ علاقہ ہے, وہ آپ کے لیے گندم بھجوا رہا ہے, افسوس کی بات ہے وہ آپ کے لیے گندم بھجوا رہا ہے. حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ یوکرین کے جو جنگ زدہ لوگ ہیں آپ ان کی مدد کرتے, ہماری طرف سے کوئی امداد جاتی, لیکن ہمارا ملک اور آرمی کو بھی, فوج کو بھی اس میں دھکیل لیا گیا ہے. وہ جو دہشت گردی کی لہر اس وقت پاکستان کو سامنا ہے اس میں آپ نے فوج کی توجہ بھی سیاستدانوں نے ہٹا دی ہے, تو کشمیر بھی آپ کا پیچھے جو ہے وہ چلا گیا, آپ کی توجہ اس کے اوپر نہیں ہے. تو میں اس لیے قوم سے کہتی ہوں کہ یہ جو سیاستدانوں کے کام ہیں, یہ جو جھوٹ موٹ کے ڈائیلاگ ہیں, یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ. جی میں نے ڈاکومنٹ سارے ریڈی کر لیے ہیں, اس کو میں آپ سبمٹ کروا دیتی ہوں. تھینک یو. کر لیں, آپ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں کہ نئی پارٹی آئی ہے. اچھا ٹیک لے لینا ہمارا بھی. کر لیں آپ بھی تم پڑھ لو جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. Before start, let me have you a short introduction of mine. I'm Qadir Hussain Dayal, President Pak League, a newly established political party based in Lahore. میں آپ سے یہ ہماری پارٹی جو ریسنٹلی اسٹیبلش ہوئی ہے, ہماری پارٹی کا موٹو ہے تعلیم, تحفظ اور ترقی, اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے, ہدف ہے, وہ ہے سیلف سفیشینٹ اینڈ این انڈیپینڈنٹ پاکستان, which means we want to make Pakistan self-sufficient in terms of agriculture, health, wealth, defense, and we want to make Pakistan out of the control of, we want to make Pakistan independent. It means, yes, مطلب کہ ہم پاکستان کو عالمی طاقتوں کے اثر و رسوخ سے نکالنا چاہتے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آزادانہ طور پر فیصلے کر سکیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے جو جمہوریت کے مامے چاچے اور وہ جو بنے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو امپاور کریں گے. لوگوں کو امپاور کیا کریں گے؟ پنجاب میں 1.5 سال سے ابھی الیکشن نہیں ہو رہے لوکل باڈی. جب ہم لوکل باڈی کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں لوگوں کو امپاور کرنے چاہیے نا. جمہوریت کا تو اصول یہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ہم لوگوں کو امپاور کریں. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے پنجاب میں لوکل باڈی الیکشن نہیں ہوئے, اور مبینہ طور پر 150 ارب سے زیادہ جو ہے نا حلقہ بندیوں پر اخراجات آ گئے ہیں, اور تیسری دفعہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں پنجاب میں تیسری دفعہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. اور یہ جو عوام کا پیسہ ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر یہ جو تیسری دفعہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں ان پہ جو 150 ارب مبینہ طور پر استعمال ہوا ہے, تو اس کا یہ پیسہ ان حکمرانوں سے لیں نا. کیوں نہیں ہم ان سے تقاضا کرتے کہ یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جب تک لوکل باڈی الیکشن نہ ہو تب تک جنرل الیکشن کا اعلان نہ کیا جائے. گراس روٹ لیول پہ پہلے ہم لوگوں کو امپاور کریں, بعد میں یہ جو اشرافیہ ہے, بعد میں اشرافیہ کے الیکشن کی بات کریں. اشرافیہ نے اپنے لیے 90 دن کا لایا عمل طے کیا ہوا ہے, لیکن جب عام پبلک کی بات آتی ہے وہ 120 دن ہے, اور وہ بھی آئین میں نہیں ہے تاکہ کوئی بندہ آئین میں پڑھ نہ لے. پاکستان کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو لوکل باڈی کے الیکشن ہیں یہ 120 دن سے 120 دن یا اس سے پہلے ہوں گے. آئین پاکستان میں صرف اشرافیہ کے الیکشن کی بات ہے کہ وہ صرف 90 دن میں ہوں گے. اور جو لوکل باڈی الیکشن ہے وہ الیکشنز ایکٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے تاکہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں چلے. یہ بہت زیادہ زیادتی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, فواد چودھری نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, 90 دنوں کے بعد الیکشن نہیں ہوتا. تو یہ میں فواد چودھری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 آپ پہ نہیں لگنا چاہیے؟ 1.5 سال ہو گیا ہے لوکل باڈی الیکشن ڈیلے کیا ہوا پنجاب میں. اس وقت آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اس وقت آرٹیکل 6 کی کیوں نہیں بات کی فواد چودھری نے؟ تو ہم مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ کا اپنا ٹیک دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی.